بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد افضل ناصر بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ نیوز یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابڈا نے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے ایک تہلکہ خیز پریس کانفرنس کی، خوفناک قسم کے انکشافات کیے اور سنگین ترین الزامات لگائے۔ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے عمران خان کے بیانیے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دے دی۔ ارشد شریف کے قتل کو پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے نتھی کر دیا اور کہا کہ لانگ مارچ میں اہم شخصیات کی لاشیں گریں گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس پی ٹی وی پر کیوں دکھائی گئی؟ وفاقی وزیر داخلہ ثناء اللہ نے اسی پریس کانفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے عمران خان کو ارشد شریف کے قتل کا ذمہ دار قرار دے دیا، اور پھر نواز شریف نے بھی فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کا حوالہ دے کر لانگ مارچ کو خونی قرار دے دیا۔ جی ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل وابڈا نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، اس کو گاڑی کے اندر سے یا انتہائی قریب سے گولیاں ماری گئیں۔ اس کو 2 گولیاں لگیں، ایک سر میں اور ایک سینے میں۔ ان کے قتل کی سازش پاکستان میں تیار کی گئی۔ ارشد شریف کو استعمال کیا گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھا اور اس کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پازیٹیو تعلقات تھے۔ اس کو پاکستان میں کسی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، نہ وہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا۔ سازشیوں نے اس کو ڈرایا دھمکایا اور مجبور کیا اور اس کو پاکستان سے نکال دیا۔ پھر وہ پاکستان آنے کو تیار بھی تھا، لیکن جن شخصیات پر وہ بھروسہ کر رہا تھا انہوں نے ہی اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کو ڈرایا دھمکایا اور واپس نہ آنے دیا۔ فیصل وابڈا نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران مزید کہا کہ ان سازشیوں نے ارشد شریف کے اندر خوف بٹھایا، ڈر بٹھایا۔ ارشد شریف کے قتل کے مقاصد کچھ اور ہیں، سب کو الٹی پٹی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ جو مقاصد ارشد شریف کی موت سے حاصل نہیں ہو سکے وہ اب لانگ مارچ میں لاشیں گرا کر حاصل کیے جائیں گے۔ ملک میں افراتفری پیدا کی جائے گی۔ لانگ مارچ میں خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آئیں گے۔ بے گناہ لوگوں کی، اہم شخصیات کی لاشیں گریں گی۔ سازشیوں نے سازش تیار کی کہ ارشد شریف کو مروا دیتے ہیں، اس سے شواہد مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھڑک اٹھے گی۔ ارشد شریف کی موت کے مقاصد ابھی پورے نہیں ہوئے اور اب لانگ مارچ کی آڑ میں سازش رچائی گئی ہے جس میں لاشیں گرائی جائیں گی، بے گناہ معصوم شہریوں کا خون بہایا جائے گا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس۔ اور اس کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو ساری وہ تفصیلیں بتاؤں گا اور آنے والے دنوں میں بھی بہت کچھ بتاتا رہوں گا، کیونکہ اب میں نہیں رکوں گا۔ اگر ارشد شریف کو گولی لگ سکتی ہے تو گولی پھر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، آپ کو مجھے بھی لگ سکتی ہے، لیکن موت کا تعین اللہ نے کیا۔ نمبر 1، ارشد شریف کا قتل ہوا ہے جس کی سازش پاکستان میں ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ارشد شریف کا کوئی ایویڈنس، کوئی موبائل، کوئی لیپ ٹاپ نہیں ملے گا، شواہد مٹا دیے گئے۔ اس کے بعد ٹرکس کے اندر یہ کوئی گولی 20 گولیاں چلی اور 20 گولیوں میں ارشد شہید ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ ارشد شریف کو میرے حساب سے گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے یا بہت کلوز رینج سے مارا گیا ہے۔ ارشد شریف کو کوئی 8، 10، 20 گولیاں نہیں لگی۔ ارشد شریف کو میرے حساب سے 2 گولیاں لگی ہیں، جو سینے پہ اور سر پہ، اور سینے پہ اور سر پہ لانگ رینج شوٹنگ سے نہیں لگ سکتی، اگر لگتی تو 10-20 لگتی۔ جو خرم نامی شخص اور وقار نامی شخص آ رہے ہیں، یہ میرا اور آپ کا بس کا کام نہیں ہے، نہ پاکستان میں کسی اور سیاسی شخصیت کا کام ہو کہ وہ کینیا کے شہر میں
اس سے 2 گھنٹے دور ایک فارم ہاؤس ارینج کرے, اس فارم ہاؤس میں اس کو چھپائے, اور فارم ہاؤس میں چھپانے کے بعد دنیا میں کسی کو پتا نہ ہو اور یہ حادثہ پیش لائے. اب میں اس کی تفصیلات میں آ جاتا ہوں کہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ویڈیو بنا کے نام دے دیے ان لوگوں کے. میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے, نام بھی دے دیے ہیں, انٹرنیشنلی دے دیے ہیں, لوکلی بھی دے دیے ہیں. اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, دولت کی. میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں. اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہے وہ بھی 3 گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے. وہ کتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں, ان کو بڑا کلیئر میسج ہے میرا. مجھے گولی لگی اور میں مرا تو 3 سے 5 گھنٹے کے اندر تمہیں بھی گولی لگے گی اور تم بھی مرو گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی. یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا. ارشد شریف نہ بھاگنے والا آدمی ہے, نہ مر چھوڑنے والا آدمی تھا. ارشد شریف کے اوپر جو FIR کٹی وہ کٹی 15 کٹی یا 16 کٹی, لیکن ارشد شریف نہ ملک چھوڑنے کو تیار تھا نہ ملک چھوڑ رہا تھا. وہ بھی وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سب باتیں کر رہا ہوں. ارشد شریف کو سازشیوں نے ڈرایا, بتایا, مجبور کیا, اور وہ شخصیت ہے جن کو بلیو کرنا بنتا ہے, اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچا. جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نامعلوم ادارے نے دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کو پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد جھوٹی بات ہے. میں اس کے سوال کی آپ کو دوں گا. جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن کو دبئی میں رہا. جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا. لندن کی ڈائیورژن بتائی گئی کہ وہ لندن چلے گئے ہیں, وہ لندن بھی نہیں گئے تھے. پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا, جو منصوبہ بندی کر رہا تھا, جو یہ سازش کر رہا تھا, اس سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے, جس کو کہہ کے تھک گیا ہوں, میں مر گیا ہوں, آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں, اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ مقاصد کچھ اور ہے. سب کو الٹی پٹی میں چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے, لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون, موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں, اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد, اپنے بیانیے, اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا. نہ اس کو موت کا ڈر تھا, نہ وہ بھاگنے والا تھا, نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں نہیں, اس سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی. یہ میرا وعدہ ہے, یہ میں حلف پہ آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میں مکر بھی بتاؤں گا, میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں ملوا سکتا. کینیا کیوں چوز کیا گیا, کینیا میں اس کو کس نے چھپایا, کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا, کینیا میں وہ کیا کرتا رہا, اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں, وہ سازشی لوگ ہیں, وہ بے ایمان لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں,
جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں, جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات, اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے. یہ کولڈ بلڈڈ پلان مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس ٹرین وہ نہیں رکی تو گولیاں چل رہی. سب ڈرامہ ہے, سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ موبائل فون ملے گا, نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا, نہ کوئی شواہد ملے گا, نہ کوئی ثبوت ملے گی, اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی, خون دیا جائے گا, بے گناہ لوگوں کا, امپورٹنٹ لوگوں کا, کسی قسم کا چیز ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا, ارشد شریف آنے کو تیار تھا, ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا, لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا, وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا. اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا, جو اس کو غلط لگنا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا, لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% اس پہ یقین کروں گا. ویسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے, ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی. یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار, کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا, وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا, تو خوف بیٹھا گیا, ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بڑا اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتا ہے اور کیوں پتا ہے اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں. جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے, اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینسک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے, اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی پرامن کی بات کر رہے ہیں جو معظم ممالک میں ہوتا ہے, لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچوئل سازش رچائی گئی ہے, جو ایکچوئل گیم کھیلی جا رہی ہے, میرا فون فورینسک کے لیے تیار ہے. میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا, ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف نہیں ہوا تو وہ بھی دیں گے, کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں. لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں, یہ جو سازش ہے, یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینسک کیا بتاتی ہے, یہاں تو بہت سارے فورینسک چینج بھی ہو جاتے ہیں, شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں اور وہاں سے شواہد مٹ کے آئے ہیں اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا.
یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹو تعلق تھا، وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ ہی ہوں، اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہے وہ مجھ سے دور نہیں ہے، اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا، میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام، اس ملک کا ریولیوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو، تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا، اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے، وہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بہن بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں، امپورٹنٹ شخصیات، اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں۔ وہ مارچ کی آڑ میں گرے گی، وہ اس سے پہلے گرے گی، کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو سفید دیکھنا شروع ہو جائے۔ جی ناظرین، اگرچہ فیصل وابڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں جو خوفناک قسم کے انکشافات کیے ہیں ان کے کوئی ثبوت نہیں دیے، لیکن اس پریس کانفرنس نے پی ٹی آئی کی صفوں میں بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے عمران خان کا پورا بیانیہ زمین بوس ہو کر رہ گیا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے فیصل وابڈا کی اس پریس کانفرنس سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان کی ہدایت پر فیصل وابڈا کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے اور ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ فیصل وابڈا کو لانچ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ حیران کن بات ہے کہ پی ٹی آئی رہنما فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس پی ٹی وی پر بھی دکھائی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف کے قتل کے تمام تانے بانے عمران خان سے ملتے ہیں اور وہی اس سازش کا سرغنہ ہے۔ اور پھر قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے بھی فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا کہ لانگ مارچ خونی ہے۔ بہرحال آئندہ چند دنوں میں پتہ چلے گا کہ فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس میں کتنی سچائی تھی، کیا جھوٹ تھا، کیا سچ تھا، کیا سازش ہونے والی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے محمد افضل ناصر بھٹی کو میری جنگ نیوز سے۔ اللہ حافظ۔